اسلام میں مرنے سے پہلے انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو کسی فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا، وقت کا تھم جانا یا اپنے بدن سے روح کو نکلتا محسوس کرنا اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ انسانی جسم لافانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا۔ یہ تمام علامات جسم کی پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر دیتا ہے۔ یہاں ہم جسم پر ظاہر ہونے والی چند ان علامات کا ذکر کریں گے جو اس جسم کے ایکسپائر ہونے سے کچھ گھنٹے قبل ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ علامات نشانیاں ہیں جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کرے اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائے، تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ جدید سائنٹیفک رپورٹس میں شائع تحقیق بتایا گیا ہے کہ بستر مرگ پر موجود فرد کے پیارے جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی رد عمل نظر نہ آئے، مگر وہ رائے گاہ نہیں جاتے، بلکہ موت کے منہ پر کھڑے افراد کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک اول ہفتہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موت سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے انسان جسم میں تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے قریب آتے آتے انسان کی صحت گرنے لگتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اٹا کٹا انسان سوکھ کر تنگا ہو جائے، بلکہ جسم کے اندر سے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ متاثرہ شخص کے اس مقام پر پہنچنے تک ہمیں یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ بس اب اس کی 2-4 روز کی زندگی اور باقی ہے۔ بہت سے لوگ اس پورے عمل سے ایک ہی دن میں گزر جاتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی اور موت کے درمیان تقریباً 1 ہفتے تک رہتے ہیں۔ یہ صورتحال رشتہ داروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ہر موت مختلف ہوتی ہے، آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ کسی کو کیسی موت آئے گی۔ چند ایسے کم عمر لوگوں کو مرتے وقت دیکھا گیا ہے کہ ان کے لیے موت قبول کرنا مشکل تھا۔ ان کا آخری وقت آ چکا تھا۔ موت کے پورے عمل کے دوران وہ بے چین ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سکون سے مرتے دیکھا ہے جن کی زندگی کے آخری دن خوشحالی اور اطمینان میں گزرے ہوں۔ موت سے پہلے کی چند نشانیاں آپ کو بتاتے ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کا رابطہ آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی نشانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ڈیزائن میں سائنسی طور پر جانی گئی ہیں۔ موت سے پہلے کی چند نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب جسم ایکسپائر ہونے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو انسانی حاجات جیسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پخانہ اور پیشاب کی حاجت محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ گویا نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے سے پہلے کی۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلی آنے لگتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس کے میٹابولزم کی کمزوری ہوتی ہے جو آخری چند گھنٹوں میں ایسے ظاہر ہوتی ہے جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہو۔ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والی دل کی دھڑکن موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہے اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ اعضاء اپنے وقت پورا کر چکے ہیں اور عنقریب بجھنے والے ہیں۔ موت سے چند گھنٹے قبل لوگوں کا جسم مرجھا جاتا ہے یا رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے کیونکہ جسم میں خون کی روانی مزید کم ہو جاتی ہے۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے اور اگر نیند کی جھیل کو چومے تو وہ ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کبھی بڑھتا ہے اور کبھی بہت کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پسینہ آتا ہے اور جلد بھینی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی ایک وجہ خون کی جسم میں ترسیل کا خراب ہونا ہے۔ روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں گھنٹوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کراہتا ہے اور اس پر خوف کی علامات بھی ظاہر ہوتی ہے جس میں کپ کپی وغیرہ طاری ہو سکتی ہے۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سے بجھ جاتا ہے۔ منہ کھول کر سانس کھینچنا یا سانس کا اکھڑنا وقفے وقفے سے انسان کا مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ موت سے قبل مرنے والے کے سانس لینے کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ عام طور پر اکھڑی یا تیز تیز سانس لیتا ہے اور دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والے شخص کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اور اس کی سانسوں کی ڈور عنقریب ٹوٹنے والی ہے۔
ایسے مریض کے سانس لینے کے عمل میں تبدیلی لازمی امر ہوتا ہے، اس کا سانس بھاری ہو جاتا ہے اور سانس کے ساتھ آواز نکلنے لگتی ہے۔ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو بھی اس کا دماغ متحرک ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی حالت کی وجہ سے وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے اور لوگوں کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھے، تو اس وقت اس کے پاس موجود شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح رہنمائی کرے۔ مریض کو نظر کا فریب پیدا ہوتا ہے اور اسے وہ محبت کرنے والے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ان سے باتیں کرتا ہے اور باتیں کر کے اچھا محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی ایسے فرد کے قریب ہیں تو ہرگز اسے مت بتائیں کہ اس کے قریب جو اسے نظر آ رہا ہے نہیں ہے یا اس نظر کا فریب ہو رہا ہے، ورنہ عین ممکن ہے کہ مریض آپ سے الجھے اور اچھا محسوس نہ کریں۔ میڈیکل سائنس اس حالت کو نہیں مانتی، مگر میٹا فزکس کے سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والے کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جنہیں سن کر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے الویژن ہو رہا ہے۔ وہ اپنے مرے ہوئے عزیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور ایک تیز روشنی میں دیکھتے ہیں جو ان کی جانب ایک تاریک سرنگ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ احساس نیند اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت جیسا تھا۔ گہری نیند کے دوران دماغ ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، غیر موجودہ چیزوں کو زندگی میں وہم ہو جاتا ہے۔ مرنے والے کے ساتھیوں کو آخری وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی شخص کی موت سے چند گھنٹے قبل اس کے اعضاء بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے پیاروں کو ان کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ مرنے والے کو جس حد تک آرام دے سکتے ہیں اس کے قریب بیٹھ کر نہ روئیں، کیونکہ مرنے والا آپ کو سن رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے مرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کے سرحانے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ ایسے موقع پر مریض کے ساتھ ہرگز زبردستی مت کریں۔ عام طور پر لوگ کلمہ پڑھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز مت کریں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کے نبوت کی اقرار کی دفعہ کر چکا ہوگا، اور اس تکلیف کے وقت میں ممکن ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھ پائے۔ اسی لیے آہستہ آواز میں اس کے قریب کلمے کا ورد کریں تاکہ وہ سن سکے، اور اگر ہمت میسر ہو تو پڑھ بھی لے۔ درد سے کراہت، آہیں بڑھنا، کھانا پینا مکمل ترک کر دینا، پیشاب اور بہانہ کی کوئی حاجت محسوس نہ کرنا، آنکھوں کا پتھرا جانا، آنکھوں میں آنسو بہنا، نبض کا انتہائی مدھم ہو جانا محسوس ہی نہ ہو، جسم کا درجہ حرارت گر جانا، جلد کی رنگت اور ہاتھوں اور پاؤں کا نیلا پڑنا اور سانسوں کا اکڑنا۔ مشاہدہ کیا گیا اور دیکھا گیا کہ جسم سے روح جب رخصت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے مریض پرسکون ہو گیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ تکلیف جب ختم ہوتی ہے تو انسان گہری نیند سو جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکثر مرنے والوں کے چہرے پر مسکراہٹ، خوشی یا اطمینان کا احساس کیوں ہوتا ہے۔ دماغ میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو سیروٹونن کہتے ہیں، اور یہی وہ ہارمون ہوتا ہے جو مرنے والے کو جاتے جاتے بھی خوشی دیتا ہے۔ ایسے موقع پر مریض کے اہل خانہ بے بس اور لاچار ہوتے ہیں، اور ان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جانے والے کو روک سکیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جب انسان بے بس اور لاچار ہوتا ہے تب دعا کام آتی ہے، اس لیے خیر کی دعا کریں، اور کوئی شک نہیں کہ ہمارا رب بڑا ہی رحمان، بڑا ہی رحیم، بڑا ہی غفور ہے، اور سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر وہ لوگ جو کمزور دل ہیں یا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، مریض کے قریب نہ رہیں اور اس کے قریب بالکل مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حص کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے روح کے جسم کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اور ایسے موقع پر ایکسپائر ہونے والے جسم کو ساتھ ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ جذباتی اور خود پر قابو نہ رکھنے والے افراد مریض سے دور چلے جائیں، کیونکہ ان کے رونے دھونے سے مریض کو تکلیف ہوگی۔ مریض کو نرم ہاتھوں سے مساج کریں، خاص طور پر سر کے بالوں میں بہت شفقت اور محبت سے انگلیاں پھیریں۔ مریض کے قریب بالکل اونچی آواز سے مت بولیں، اور جس قدر ممکن ہو اسے سکون فراہم کریں، اور اگر اس کی کوئی وراثت ہے تو اس وقت میں اہلا کا تقاضا ہے کہ ہرگز اس سے اس کی دولت کے بارے میں مت پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرنے والے کی روح آسانی سے نکلے اور ہم سب کو اچھے کام اور نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔